اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ بیان کیا گیا، پھر فرمایا کہ منافقین کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی۔ اب یہاں پر پھر دوبارہ طلاق کے معاملات چلیں گے جو عام مومنین کے لیے خطاب ہے، انہیں سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا بہت ہی زیادہ بگاڑ بن چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے۔ اب یاد رکھ لیں کہ نکاح صرف اور صرف مومن عورتوں سے ہی نہیں کیا جاتا، کتابیات سے بھی کیا جاتا ہے، یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے بھی، لیکن اللہ نے اسے یہاں پر بیان نہیں کیا۔ نہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہوگا، حقیقی مسلمان ہوگا، وہ مومن عورت سے ہی نکاح کرے گا، وہ ایمان ہی کو ترجیح دے گا، وہ حسن و جمال کو ترجیح نہیں دے گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دیکھو مسلمانوں، یہودی جو ہیں وہ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حسن کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، ایک مومن ہے جو ایمان کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے بھی اشارہ دے دیا کہ ایمان والا ہوگا وہ مومن عورت کو تلاش کرے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے۔ کتابیات سے بھی نکاح جائز ہے لیکن مناسب نہیں۔ مناسب کیوں نہیں؟ آپ جب ان سے نکاح کریں گے تو آپ کے بچوں کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ اگر بالفرض وہ کلمہ پڑھ لے گی لیکن اس کے ماں باپ، بہن بھائی، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، ان کے ساتھ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ نہیں، اس کے اوپر یہودیت کا اور عیسائیت کا رنگ چڑھا دیں گے۔ تو فرمایا ایمان والو آپ جب نکاح کرو مومن عورت سے، ثم طلقتموہن، پھر تم اسے طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اسے چھونے سے پہلے۔ نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد فوراً طلاق دے دی۔ عرصے کی بات نہیں ہو رہی، 1 مہینہ 2 مہینہ، بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ چھونے کی ہو رہی ہے۔ یہاں سے چھونے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو خلوت صحیحہ ہے، یعنی میاں اور بیوی کو تنہائی میسر آ گئی، ایسی تنہائی جو انہیں جماع کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، وہ تنہائی مل گئی۔ اب جماع ہوا کہ نہیں ہوا، پھر بھی آپ نے مہر اسے پورے کا پورا دینا ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ جماع کی، جماع آپ نے کیا ہے، عورت کا مہر طلاق دیتے وقت آپ کے اوپر فرض ہے کہ پورے کا پورا مہر آپ اسے ادا کریں۔ یہاں پر جس صورت کی بات ہو رہی ہے وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد آپ نے اسے طلاق دے دی، اس کے ساتھ جماع وغیرہ، خلوت صحیحہ وغیرہ نہیں کی، تو اب کیا دینا ہے اسے؟ تو فرمایا فما لکم علیہن من عدہ، اس کے اوپر کسی قسم کی عدت پھر نہیں ہے۔ نکاح کے بعد طلاق ہوگی، خلوت صحیحہ جماع نہیں ہوا، عدت عورت نہیں گزارے گی۔ خاوند زندہ ہے، طلاق دی ہے، عدت کسی قسم کی نہیں، خلوت صحیحہ ہوگی پھر جا کر عدت ہوگی۔ عدت گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عدت کے اندر بچے کا حق ہے۔ بچے کا حق کس طرح ہے کہ حمل اگر عدت کے بعد، عدت گزارنے کے بغیر کہیں پر نکاح کر لیا، بچہ مخلوط ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا باپ کون سا ہے۔ تو یہ بچے کا حق ہے کہ بچے کا جو نسب ہے وہ صحیح طریقے سے سالم رہے، اس کے اندر اختلاط وغیرہ کسی کا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ شریعت کا حق ہے۔ اگر خاوند اور بیوی آپس میں یہ طے کر لیں، خاوند اجازت دے دے کہ آپ عدت نہ گزارو، بیوی بھی مان جائے، لیکن شرع آپ کو منع کرتی ہے، شریعت نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ عدت گزارنے کے بغیر آپ نے آگے نکاح نہیں کرنا۔ اس دن بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا،
اگر مجلس والوں کو پتہ ہے نا نکاح پڑھانے والے کو اور جو نکاح کے اندر گواہان موجود ہیں کہ عورت عدت کے اندر ہے پھر بھی اس کا نکاح پڑھا رہے ہیں، فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ معمولی مذاق کی بات نہیں، عدت گزارنا عورت کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب دوسری صورت یہاں پر پھر سمجھ لیں، یہ مسائل ہیں، پیچیدہ مسائل ہیں۔ عورت نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد نہ خلوت صحیحہ ملی یعنی تنہائی، اور نہ ہی جماع ہوا، دونوں صورتیں نہیں ہوئی، خاوند مر گیا، تو اب یاد رکھ لیں کہ عورت نے 4 مہینے 10 دن گزارنے ہیں۔ کس وجہ سے گزارنے ہیں؟ یہ شوہر کا حق ہے، یہ اس نے 4 مہینے 10 دن لازمی گزارنے ہیں۔ تو ادھر اس چیز کا بیان ہے کہ ثم طلقتموہن، آپ نے جماع کرنے سے پہلے طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدہ، پھر اس کے اوپر کسی قسم کی عدت نہیں، تعتدونہا، جسے تم شمار کرتے ہو۔ اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خاوند کا حق بھی ہے عدت گزارنا، عورت سے گزروانا۔ فرمایا فمتعوہن، اب کیا کرنا ہے؟ یعنی آپ نے طلاق دے دی، جماع نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے؟ فمتعوہن، آپ اسے متع دیں۔ مہر مقرر نہیں تھا کہ اتنے پیسے مہر ہے یا فلاں چیز مہر کے اندر ہے، مہر مقرر نہیں تھا، تو اس صورت کے اندر متع دینا واجب ہے۔ متع کی تفصیل گزر چکی ہے، کچھ کپڑوں کا جوڑا وغیرہ دینا لازمی ہے اور ضروری ہے، واجب ہے۔ کس صورت میں؟ جب مہر مقرر نہیں تھا۔ پہلے نکاح کرتے وقت اگر مہر مقرر کیا تھا تو اب اگر طلاق ہوئی ہے بغیر جماع کے، آدھا مہر دینا واجب ہے۔ جماع کر دیا اس کے بعد پورے کا پورا مہر دینا ضروری ہے، واجب ہے، اگرچہ نکاح کا 1 گھنٹہ ہی ابھی تک کیوں نہیں گزرا، وقت کی بات نہیں ہے۔ نکاح مہر کس چیز سے ثابت ہوگا؟ پورا جماع کرنے سے۔ جماع نہیں کیا، جماع کرنے کے بغیر اگر آپ نے طلاق دے دی تو کوئی اب مہر کا نصف جو ہے وہ آپ کے ذمے واجب ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو سمجھنے کی چیز ہے، یہ مسائل بیان ہونے کے بعد، یہ جو مہر آپ زبان سے کہہ دیتے ہیں یا کاغذ کے اوپر لکھ دیتے ہیں، یاد رکھ لیں یہ عورت کا حق ہے، یہ آپ نے اسے ضرور دینا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اگر گھر کے اندر ناچاکی ہو گئی خاوند اور بیوی کے درمیان، اب خاوند کیا کرتا ہے؟ خاوند اسے عدالتوں کی چکر لگواتا ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دیتا، یہ خلا مانگے، میں طلاق اسے نہیں دیتا، یہ خلا مانگے گی، مجھ سے مہر ساقط ہو جائے گا، مجھ سے مہر کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیں یہ دیوس آدمی کی سوچ ہے، یہ نیک اور پارسا آدمی کی سوچ نہیں، نیک ماں کے بیٹے کی یہ سوچ نہیں، یہ دیوس آدمی کی سوچ ہے کہ ایک مظلوم عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اسے یہ مجبور کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ مجبور ہو یہ مجھ سے میرے حق مہر کو کیا کر دے؟ ہٹا دے۔ اور کوئی معاملات ہوتے ہیں ذریعہ اللہ کی طرف بھی نظر اٹھانی چاہیے کہ اوپر بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی عدالت ہے، یہ تو مجبور لاچار دیکھے گی میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جائے گی عدالت کے اندر سائن کرے گی جی میں خلا مانگ رہی ہوں، لیکن کل مرنا ہے کہ نہیں؟ مرنے کے بعد اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں؟ 1 روپیہ لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، 1 روپیہ عورت کا مہر کھانا یہ دیوسیت کی علامت ہے، بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے، ضلالت ہے، کسی صورت میں آپ نہیں کھا سکتے۔ جتنا مہر بنتا ہے اس کا مہر اٹھائیں، اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں۔ آپ بھی ماں بہن بیٹیوں والے ہیں، آپ کی بیٹی کے ساتھ، آپ کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو ذرا سوچیں کیا معاملہ بنے گا۔ تو قرآن کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور یہاں تک آیا فرمایا کہ آپ نے ایک دفعہ تھوک دیا، تھوکنے کے بعد دوبارہ اسے کیسے چاٹیں گے؟ آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے فلاں کی بیٹی فلاں کو اتنا حق مہر کے اندر حق مہر دے دیا اور اس کے بعوض میں نے نکاح کر دیا، پھر اسے چاٹتے کیوں ہیں دوبارہ؟ پھر کس طرح اسے چاٹیں گے؟ ہاں عورت ہے، عورت کے ہاتھ کے اندر آپ جا کر حق مہر دیتے ہیں، وہ لینے کے بعد آپ کے گھر کے اندر خرچہ کرتی ہے یا آپ کو اپنی خوشی کے ساتھ واپس کر دیتی ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ جیسے آپ سونا، ہمارے ہاں رواج ہے کہ سونا عورت کو حق مہر کے اندر دیا جاتا ہے، عورت وصول کر لیتی ہے، بعد کے اندر خاوند کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، عورت اس سونے کو اٹھا کر بیچ دیتی ہے،
اپنی رضا سے بیچتی ہے، اس کے اندر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن ایک دے ہی نہ، اگر دیا ہے تو واپس چھیننے کی سوچے تو یہ بہت ہی غیر مناسب اور غیر معمولی حرکت ہے۔ اس سے قرآن نے اور احادیث نے منع کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ مہر جو طے ہو چکا ہے وہ آپ اٹھا کر بیوی کے حوالے کر دیں۔ فَمَتِّعُوهُنَّ، آپ اسے متع دیں۔ متع کس صورت میں دیں گے؟ جب جماع نہ کیا ہو، جماع کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو متع کیا ہے؟ ایک جوڑا کپڑا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، آپ اسے رخصت کریں، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کریں، بہترین انداز کے اندر اسے رخصت کریں۔ اسے کہیں میرا آپ کا نباہ نہیں ہو سکتا، آپ مجھے پسند نہیں، یا ہمارا آگے جوڑ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، آپ رضا خوشی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائیں، یہ میری طرف سے کوئی ہدیہ ہے، تحفہ ہے، کپڑوں کا جوڑا ہے، یہ لیں اور لے کر چلی جائیں۔ اس کے اندر انسان کے اوپر موت پڑتی ہے؟ نہیں۔ ایک جوڑا کپڑا خریدنے کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوتے۔ آپ اٹھائیں، اٹھا کر وہ جوڑا کپڑے کو اس کو دے دیں، اس کی دل جوئی ہو جائے گی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا سراحً جمیلا، اچھی طریقے کے ساتھ اسے رخصت کریں۔ اب دوبارہ یہاں سے آگے جو مضمون چلے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی، حالانکہ امت کو 4 کے اوپر روکا گیا ہے، یعنی بیک وقت آپ 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، ایک کو طلاق دیں، دوسری لائیں، دوسری کی جگہ تیسری لائیں، اس طرح 100 بھی لائیں تو لا سکتے ہیں، لیکن 4 سے زیادہ بیک وقت نکاح کے اندر آپ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ رکھی ہیں۔ اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھ لیں، جس اللہ نے اس امت کو 4 کے اوپر روکا ہے، اسی اللہ نے محمد رسول اللہ کو اجازت دی ہے۔ سب سے بڑا جواب یہی ہے، یعنی امت کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہی اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ نکاح کریں۔ یہ تو آگے تفصیل چلے گی کہ محمد رسول اللہ نے اتنے نکاح کیوں کیے، کہ اتنی مصلحت اس کے اندر کیا تھی۔ دیکھیے کہ سارے کے سارے نکاحوں کے اندر جو کنواری عورت آئی ہے محمد رسول اللہ کے نکاح کے اندر، وہ ایک ہے، حضرت عائشہ۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عورت کنواری نہیں تھی۔ کسی کی 40 سال عمر ہے، کسی کی 50 سال عمر ہے، کسی کی 52 سال عمر ہے، کسی کی 45 سال عمر ہے، اور کسی نے پہلے 2 نکاح کیے ہیں، کسی نے 3 کیے ہیں، کسی نے 1 کیا ہے۔ اس طرح کی عورتیں آئی ہیں نکاح کے اندر۔ کوئی مصلحت تھی تو اس لیے اللہ نے نکاح کروائے۔ اب وہ چیز کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کیا ہے، لک، آپ کے لیے، اے پیارے، ازواجک، آپ کی بیویوں کو، اللاتی، وہ بیویاں، آتیت اجورہن، جن کو آپ مہر دے چکے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نکاح کیے، اور نکاح کرنے کے بعد ان کے مہر ان کو دیے۔ اب مہر دے دیے، کیا مراد؟ یعنی جو بیویاں آپ کے نکاح کے اندر موجود ہیں فی الحال، وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ اللہ نے حلال قرار دی ہیں۔ کوئی آپ کے اوپر سوال کرنے والا نہیں، میں اللہ ان کو حلال قرار دیتا ہوں۔ وما ملکت یمینک، اور وہ بندیاں جن کے آپ کے دائنے ہاتھ مالک ہو چکے ہیں، مما افاء اللہ علیک، جو لوٹی ہیں کس سے؟ یعنی مال غنیمت کے ذریعے آپ کی طرف آئی ہیں، مال فے جسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جنگ ہوئی، جنگ کے درمیان وہ لونڈیاں بنی، لونڈیاں بن کر آئیں، ان کو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، ان سے اگر وطی وغیرہ کی تو یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسرا، وبناتی عمکا، آپ کی چچا زادیاں یعنی چچا کی بیٹیاں، وبناتی عماتکا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں، وبناتی خالکا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبناتی خالاتکا، اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں۔ یہ سارے جتنے رشتے ہیں، ان سے اگر آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح کیا ہے؟ جائز ہے، اور یہ عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں۔ لیکن ایک شرط یہاں پر اللہ نے بڑھا دی، اللاتی ہاجرن معک، لیکن ان ساری کی ساری عورتوں میں جو عورت آپ کے ساتھ ہجرت کرے گی وہ عورت آپ کے لیے حلال ہے۔ پہلے ایک بار تب آپ سے یہ تفصیلی مضمون عرض کر چکا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر
ایمان کی جو کسوٹی تھی، ایمان کا جو معیار تھا وہ ہجرت تھی۔ جو ہجرت کر کے مدینہ جاتا تھا اسے مومن اور مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ اللہ آتی ہاجر نماک، جو ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئی آپ ان کے ساتھ نکاح کریں۔ اس کے علاوہ کون سی عورتیں آپ کے لیے حلال ہیں؟ وامرأۃً، وہ عورتیں مؤمنۃً، جو مومن ہیں، ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنے آپ کو ہبہ کر دیں نبی کے لیے، آئیں آ کر کہیں اے محمد الرسول اللہ ہم نے اپنی جان آپ کو دے دی، آپ کے حوالے کر دی، آپ ہم سے نکاح کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی کیا تھا؟ حلال تھا۔ ان اراد النبی ان یستنکحھا، مگر ایک شرط لگائی، فرمایا اگر نبی کی مرضی ہوگی تو تب۔ کوئی عورت آئی ہے اپنے آپ کو ہبہ کرنے کے لیے، نبی چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، نبی چاہیں تو بھیج دے یا کسی اور کے ساتھ نکاح کر دے۔ ہوا اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر ایک عورت آئی، فرمایا میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یعنی اپنی جان کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میرے نکاح کرنے کی خواہش نہیں۔ عورت بیٹھ گئی، ایک صحابی اٹھے، فرمایا اللہ کے رسول آپ نہیں کرتے، میرا نکاح کروا دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا دیکھ تیرے پاس کچھ ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا جاؤ دیکھو گھر کے اندر اگر لوہے کی انگوٹھی ہی پڑی ہے وہ ہی لے آؤ، میں اس کے عوض تمہارا نکاح کروا دیتا ہوں۔ وہ گئے، جا کر دیکھا، ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا۔ فرمایا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا قرآن آتے ہیں؟ فرمایا ہاں کچھ صورتیں ہیں قرآن کی وہ مجھے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جا تیرا نکاح میں ان قرآن کی صورتوں کے عوض کرواتا ہوں، تو نے اسے یہ صورتیں سکھلانی ہیں۔ نکاح کروا دیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، فرمایا میں تعجب کرتی ہوں، حیران ہوتی ہوں کہ کیسے عورت اٹھ کر آ کر کہتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو آگے سے فرمایا کہ آپ دیکھو تو صحیح نا کہ وہ کس ہستی کے لیے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کوئی معمولی ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، اے پیغمبر اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے یہ چیزیں خاص نہیں ہیں۔ یہ جو 4 سے زائد شادیاں کرنی ہیں یہ بھی آپ کے لیے خاص ہے۔ کوئی عورت ہبہ کرے اپنے آپ کو تو بغیر مہر کے آپ کے لیے حلال ہے، یہ بھی آپ کے لیے خاص ہے، مومنین کے لیے یہ چیزیں نہیں۔ قد علمنا، تحقیق ہم نے جانا، ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، جو کچھ فرض کیا ان کے اوپر ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں، یعنی جو کچھ ہم نے جس کے اوپر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے بخوبی جانتا ہوں، مجھے مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکی لا یکون علیک حرج، کیوں کیا یہ سب کچھ؟ تاکہ محمد الرسول اللہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو۔ کان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے